السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے خصوصی پروگرام کے ساتھ علی رضا الوی اور مظہر برلاس کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا، عید کی ملاقاتیں، آئسولیشن اور آئسولیشن کے بعد اچانک ملنا ملانا، یہ سارا اکٹھا چل رہا ہے۔ اور آج ہم اسلام آباد میں ایک ایسی شخصیت کے گھر ہی آئے ہیں، ان کو ملنے کے لیے آئے ہیں، جن کا عید کے دن سے لے کے دوسرے دن، تیسرے دن مسلسل ایک ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ سیاسی شخصیات اور پھر اسلام آباد جیسے وفاقی دارالحکومت میں یہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو مرکز ہے پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار کا، تو ان کے ملاقاتوں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ ان سے ہم پوچھنے آئے ہیں، دیکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں کہ کرونا کے عہد میں جب حکومتی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئیں، ایک آئسولیشن کی کیفیت، ایک ملک کی معیشت کا دباؤ، ایک عوامی دباؤ، اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے مشکل ترین فیصلے، اور ان فیصلوں کے بعد عوام کی طرف سے کیا صورتحال ہے، کیا رد عمل ہے، اور اس ساری سچویشن میں کرونا کے دنوں کی عید، جو کہ پوری دنیا میں پہلی دفعہ ایک ایسی عید آئی ہے، وہ کیسی گزری ہے۔ جی ہم جس شخصیت کے گھر موجود ہیں وہ جناب علی نواز اعوان صاحب۔ علی نواز اعوان وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خصوصی معاون ہیں، خاص طور پر کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے معاملات پہ، اسلام آباد کے معاملات پہ، اور اس کے علاوہ بھی سیاسی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں۔ جناب علی نواز اعوان صاحب، ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ان مصروفیات کے دنوں میں ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر حاضر ہیں، سر حاضر۔ اچھا علی نواز اعوان صاحب، آپ کیسے آگے یہ سیاست میں، اور پھر خاص طور پر یہ جو اسلام آباد ہے، یہاں چونکہ پی ٹی آئی ہمیشہ سے بڑی مضبوط رہی ہے اور اس مضبوطی میں آپ کا بڑا کردار رہا، آپ خان صاحب کو بھی جتوانے والوں میں شامل رہے، اسد عمر صاحب کو جتوانے والوں میں شامل رہے، ایک کردار پاکستانی سیاست کا مخدوم جاوید ہاشمی، ان کو بھی جتوانے والوں میں شامل رہے، تو یہ شوق نوعمری میں کیسے آ گیا؟ پتہ نہیں، میں چھوٹا لگتا ہوں ویسے آپ کو، میرا اتنا چھوٹا ہوں سر دیکھیں، وہی جو اصل چیز ہے، جس ہم یوتھ نئی طریقے انصاف بنی، ہم اس وقت ایجوکیشن لے رہے تھے، پھر ہم بزنس میں آ گئے، خان صاحب کو دیکھ رہے تھے، فالو کرکٹ سے کرتے تھے، پھر شوکت خانم کی کمپین میں ان کے ساتھ رہے، اس کے بعد سیاست میں خان صاحب کو دیکھا کس طرح خان صاحب ایک نظریے کے ساتھ کھڑے رہے، اکیلے رہ گئے، جماعت بنائی، اس کے بعد جماعت ختم ہو گئی، اکیلے کھڑے رہے پر لڑتے رہے۔ وہ جذبہ جب ہم نے خان صاحب کا دیکھا، پرائم منسٹر صاحب کا دیکھا، تو ہم نے کہا اس میں ہمیں بھی اپنا پٹ ان کرنا چاہیے۔ جو خان صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہوتے تھے کہ جو اللہ میاں نے ہمیں بلیسڈ بنایا ہے، مظہر بھائی شکر الحمدللہ، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں بلیس بنایا تو اس کا تم نے ریٹرن میری امت پہ کرنا ہے، اپنے ساتھ رہنے والوں پہ کرنا ہے، جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں، پھر آپ نے اس طرف ریٹرن کرنا ہے۔ تو وہ ہمارا جو پاکستان میں جو ویسٹ منسٹر سسٹم ہے، اس میں جو ڈیموکریسی ہے، اس میں جو آپ نے ریٹرن کرنا ہے، تو آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یا تو سوشل ورک کر کے کر سکتے ہیں، یا نظام کو چینج کر کے کر سکتے ہیں۔ تو نظام کو چینج کرنے کے لیے پھر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو جماعت بنائی تھی 2004-2005 میں نے جوائن کیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ جب ہم نے جوائن کیا تو اس وقت تحریک انصاف کا نام و نشان نہیں تھا، تحریک انصاف کا اسلام آباد کے اندر۔ پھر آہستہ آہستہ ہمارے سینئرس تھے یہاں موجود، ان کے ساتھ ہم نے کام کرنا شروع کیا۔ پھر چیف جسٹس موومنٹ آئی، چیف جسٹس موومنٹ میں تحریک انصاف بڑے نمایاں کردار رہا وکیلوں کے ساتھ، کیونکہ اس وقت اپوزیشن کی دونوں جماعتوں کے لیڈران باہر تھے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہاں موجود تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ وہ مومنٹم بلٹ ہوتا گیا، پھر صلح، پھر زلزلہ، اس کے بعد آپ کو 2011 آ گیا۔ 2011 میں پھر ہمیں مینار پاکستان کا جلسہ یاد ہوگا، اسی اکتوبر 7 اور اکتوبر 13 2011 میں اسلام آباد کے اندر ہم نے رمضان کے اندر بہت بڑے 2 جلسے کیے تھے۔ وہ مومنٹم بنا ملتان، فیصل آباد، ان دا اینڈ وہاں پھر ہم لائم لائٹ میں آئے، اور پھر کنٹینیو پھر جیسے آپ نے مذہبی بات کی کہ پھر جاوید ہاشمی صاحب کا الیکشن آیا تھا، میں ان کا کمپین ہیڈ تھا، پھر وہ سیٹ انہوں نے چھوڑی، وہ ملتان سے بھی جیتے تھے، پھر اسد بھائی آئے، پھر اسد بھائی کا ہم کمپین ہیڈ تھا میں، پھر اس کے بعد بلدیات آیا، تو بلدیات میں ہم پورا پنجاب ہارتے ہوئے آ رہے تھے۔ اسلام آباد میں ماشاءاللہ نون لیگ کی 21 سیٹیں تھیں، ہماری 17 سیٹیں تھیں اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی، تو اس میں ہم نے ایک کردار ادا کیا۔ میں چیئرمین الیکٹ ہوا تھا سیم I8 سے، پھر میں اپوزیشن لیڈر رہا میئر کے اگینسٹ۔ پھر اس کے بعد مین الیکشنز آئے، اس میں پھر پرائم منسٹر صاحب کھڑے ہوئے، ان کا میں کمپین ہیڈ تھا،
اور پھر پارٹی نے یہ اس لائق سمجھا، انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا اور اس کے بعد آج آپ کے سامنے. انہی والا حلقہ ہے نا آپ کا جہاں سے آپ قومی اسمبلی کے رکن ہیں؟ جی جس میں جہاں بیٹھا ہوں NA53. وزیر اعظم کا گھر بھی اسی حلقے جی میں؟ اسی گھر میں، اسی حلقے میں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو آپ گویا وزیر اعظم کے خاص نمائندے ہوئے نا؟ وزیر اعظم کے حلقے کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں. سیاسی عشق تو پہلا عمران خان، جی اور آخری بھی. اور آخری بھی ہے. دیکھیں اس ملک کی آپ سیاست اٹھا کے دیکھ لیں نا، اس پورے ریجن کی سیاست اٹھا کے لیں. 2 پارٹی سسٹم ہے. اگر کسی نے 2 پارٹی سسٹم کو بریک کیا ہے تو وہ تحریک انصاف نے کیا، عمران خان صاحب نے کیا. آپ پورے اس ریجن کی سیاست اٹھا کے دیکھیں. آپ کو دیکھیں اگر خان صاحب کے دیکھیں مقابلے کا کوئی سیاستدان اس ریجن میں پاکستان کو چھوڑ کے کوئی نظر آ جائے، کوئی جو ایک نظریہ لے کے کھڑا ہوا ہے، جو ایک پاکستان کو چینج کرنے کی کمٹمنٹ رکھتا ہے، جو قربانی دے کے آیا ہے، جو ڈیلیور کر کے آیا ہے، پاکستان نام روشن کرنے والوں میں سے ہے کوئی ہے تو ہم اسے اس کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ اب یہ جو 2 پارٹی سسٹم کو بریک کیا ہے تو اب 1 پارٹی سسٹم کی طرف جا رہے ہوں آپ لوگ؟ چونکہ چائنا ہمارے ہمسائیگی میں ہے، وہاں 1 پارٹی کا سسٹم ہے. ہماری ہمسائیگی میں ایران ہے، وہاں ایک طرح سے ایک ہی پارٹی کا سسٹم ہے. اسی طرح رشیا ہے، وہاں 1 پارٹی پہلے ہے. وہ صدر تھے، پھر وزیر اعظم ٹرکی کی طرف. اسی طرح ٹرکی میں. ہاں جی. تو فرق یہ ہے دیکھیں یہاں جو ہمارا جو سسٹم ہے وہ ویسٹ منسٹر سسٹم میں پارلیمنٹری سسٹم ہے جس میں الیکشنز ہوتے ہیں اور بندہ وہ جیت کے آتا ہے جو ڈیلیور کرتا ہے. آپ نے دیکھا 2 جماعتیں پہلے ہوتا یہ تھا کہ نون لیگ جیتی، نون ڈیلیور نہیں کر سکی، پیپلز پارٹی آ گئی، پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکی، لوگوں کے پاس آپشن ہی نہیں ہے، دوبارہ نون لیگ کو جتا دیا. اب 3rd آپشن آئی. 3rd آپشن پہ پہلے ہمیں صوبے کی ایک گورنمنٹ ملی، ہم نے وہاں ڈیلیور کیا. اس ڈیلیوری کی بیس پہ پاکستان قوم نے یہ سمجھا اور ہمیں پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے کی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے آج جو پاکستان کا سٹینڈ ہے، آپ دیکھیں پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تھا دنیا میں. جو انڈیا کی پالیسی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرتے، وہ کامیاب ہو گیا تھا. جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے اس سے اچھی فارن منسٹری کا جو رول ہے، جو فارن پالیسی ہے آپ کی، اب انڈیا آئسولیٹ ہو گیا ہے. انڈیا آئسولیٹ ہو گیا. اب بالکل آج جو انڈیا کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تھا، انڈیا کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، انڈیا کا نیریٹو بلٹ ہوتا تھا. آج پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب بولتے ہیں کہ دبئی کے ساتھ آپ کے تعلق ہے، خلیجی ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو چکے تھے، اس میں سعودیہ، دبئی، ایران، آپ کے بارڈر پہ آپ کے تعلقات اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے، امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی کھڑا تھا تو چائنا کھڑا تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا. قطر کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. میں GCCs کی بات کر رہا ہوں. آج آپ دیکھیں کہ آپ ملیشیا اس طرف آپ دیکھ لیں اور اس طرف امریکہ، بیچ میں خلیجی ممالک، ہر کوئی آج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. ایران ایون پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. جس طرح کا ویژن لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جو نیریٹو بلڈنگ کی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، وہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں. اور جس طرح مشکل ٹائم پہ سارے ممالک نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور فائنینشلی ہمیں ایڈ کیا. پاکستان بینک کرپٹ ہونے کے قریب تھا، یہ آج کی مثال کبھی پہلے کی نہیں ملتی. اور جس طرح اب خان صاحب اسلامک ممالک کی ایک اسلامی امہ کی ایک آواز بن کر اٹھے. آپ نے UN میں جو خان صاحب کی تقریر سنی، اب جو خان صاحب کے ساتھ جو مہاتر محمد اور دوسری طرف طیب اردگان کھڑے، تو یہ تو پاکستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. خارجہ محاذ پہ تو یقیناً عمران خان صاحب کی بہت کامیابیاں ہیں، لیکن ناقدین ملک کے اندر خاص طور پہ بے روزگاری اور مہنگائی کے معاملے میں بہت تنقید کر رہے ہیں کہ مہنگائی بڑی تیزی سے بڑھی ہے. حالانکہ عموماً ایک تاجر طبقہ جو ہے پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی مہنگائی کا بہانہ بناتا تھا، اب ان کو شیلٹر بھی مل چکا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بہت نیچے بھی آ چکی ہیں. اور عمران خان صاحب حالانکہ کہہ بھی چکے ہیں لیکن اس کا بینیفٹ عوام تک نہیں پہنچا. سر اب ذرا دیکھیں، آپ نے ملک جب چلانا ہوتا ہے تو بڑا آسان طریقہ بھی ہوتا ہے، ایک بڑا مشکل طریقہ بھی ہوتا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس ملک میں ابھی حکومت کرنی ہے یا آپ نے آنے والی نسل کو پاکستان اچھی حالت میں دے کے جانا ہے. یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا. جو حکمران ہے اور لیڈر میں یہی فرق ہوتا ہے. حکمران جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنا اگلا الیکشن دے کے اپنی پالیسی بناتا ہے، اور جو لیڈر ہے وہ آنے والی نسل کے لیے اپنی پالیسی بناتا ہے. اس کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جو مشکل فیصلے ہماری جب گورنمنٹ آئی تو ہم تو بتاتے رہتے ہیں کہ 30,000 ارب کہ جس ملک پہ قرضے ہوں، جس کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $19 بلین ہو، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ $33 ارب ہو، اور اس ملک کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہ پڑا ہو کہ 4 ہفتے کے آپ کے فارن ریزروز موجود نہیں ہیں، تو پھر آپ نے مشکل فیصلے کیے ہیں. اور جب مشکل فیصلے آپ کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی کاسٹ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے.
دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ اور لون لیتے رہتے, اسی طرح سبسیڈائز کرتے رہتے چیزوں کو, چیزیں صحیح چلتی رہتی, کوئی مسئلہ ہے. ہمارے بھی 5 سال بہت اچھی طرح گزر جاتے ہیں, پر اس طرح کیا نہیں. ہم نے آگے آنے والی نسل کا سوچا ہے, اور اس کے بعد دیکھیں پھر آہستہ بد تجریج آج ہمارے $19 بلین پہ فورن ریزروز کھڑے ہیں. یہ جب ہم آئے تھے اس وقت کے ریزروز دیکھ لیں اور آج کے ریزروز دیکھ لیں. اس کے بعد جو ہماری معیشت پہ جو پالیسی ہے, آج ہمیں اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو گئے کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو کے آپ کا $4 to $5 بلین پہ آ گیا, جو $19 بلین پہ تھا. اور آپ کے پاس پیسے دینے کے لیے تھے, آپ پاکستانی نوٹ تو چھاپ سکتے ہیں, ڈالر تو نہیں چھاپ سکتے. تو یہ چیزیں, اور آج دیکھیں اس میں بہت بڑا ریزن ایک کرونا کو انٹرنیشنل جی مارکیٹ کی جو ریسیشن فیز میں آیا ہے, تو اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. بٹ آپ دیکھیں جو ہمارا اکانومی میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو رول تھا, جو ہم نے کنٹرول کیا تھا, تو اس کی جو کانٹریکشن ہوئی ہے اس میں آج دیکھیں نا انٹرسٹ ریٹ آپ کا 8% پہ آ گیا, 4 بیسس پوائنٹ 5 بیسس پوائنٹ ہمارا انٹرسٹ ریٹ گرا. اس کے امپیکٹ اب آئیں گے, اب لوگوں پہ اس کی سہولیات ٹرانسفر ہوں گی, اور اس کا آپ کو نظر آئیں گے عام بندے کو اس کی چیزیں پوری ہوتے ہیں. پر ایک پوری عالمی وبا ہے اس کے اندر. جس طرح کا احساس کا پروگرام لے کے آئے خان صاحب کہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو آپ نے 144 ارب روپیہ بایو میٹرک کے تھرو دیا ہے. اس سے پہلے پاکستان میں یہ کبھی نہیں ہوا. آپ دیکھیں اخوت کے پلانز آ رہے ہیں. اس کے بعد جو تاجر طبقہ ہے اس کو جو ہم نے رعایت دی ہیں, بل میں 3 مہینے کے جو بل کو ہم نے سبسیڈائز کیا ہے ان کو. اس سے پہلے تو پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ لوگوں کے اندر یہ پتہ چلا ہے کہ ہم پہلے تو ووٹ دیتے تھے اور حکمران آتے بھی تھے, پر کبھی ان کو یہ اونرشپ فیل نہیں ہوئی تھی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے مشکل ٹائم میں. اچھا, پہلے ایک اور کام بھی ہوتا تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اب یہ خان صاحب نے ایک شعور دیا ہے لوگوں کو کہ اب لوگ نظر بھی رکھتے ہیں اور لوگ حساب بھی رکھتے ہیں کہ کتنا قرضہ تھا, اب کیا ہے, پہلے کیا صورتحال تھی, اب کیا صورتحال ہے. تو ابھی یہ جو کرونا کا موسم ہے اس میں خان صاحب نے بڑے بولڈ سٹیپ لیے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب درست تھا یا لوگوں کا کیا فیڈ بیک آیا؟ سر مجھے ایک بات بتائیں, ابھی گیلپ کا ایک سروے آیا, اس گیلپ کے سروے 92% آف پاکستانیز نے رسپونڈ کیا اس میں کہ جو خان صاحب کی جو یہ کرونا کے اوپر پالیسی ہے اس کو اس نے انڈوس کیا. 92% پاکستانیز. وجوہات کیا ہیں سر؟ دیکھیں آپ کو ذرا سمجھنا پڑے گا. امریکہ نے اب ملا کے کچھ $300 کھرب کا اسٹیمولس پیکج دیا. 3 کروڑ سے زیادہ امریکہ کے لوگوں نے بینیفٹ اپلائی کر دیا ہے کہ ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے بینیفٹ اپلائی کر دیا. بالکل ایسے ہی. ہماری جو اکانومی ہے, امریکہ کی اکانومی یا انگلینڈ کی اکانومی یا یورپ کی اکانومی کے سامنے کوئی اکانومی ہی نہیں, معنی ہی نہیں رکھتی. ہمارے جتنے اسلامک ممالک ہیں ان کی اکانومی کو ملا لیں تو انگلینڈ کی اکانومی بنتی. صحیح ہے, ایسے ہی, بالکل ایسے. اس مشکل حالات میں ہم نے اپنی گراؤنڈ ریالٹی دیکھ کے فیصلے کرنے, کسی کا منہ لال دیکھ کے اپنا منہ لال نہیں کرنا. جی بالکل صحیح, علی نواز امان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اپنی حیثیت دیکھ کے, اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے. کسی کا منہ سرخ ہو تو چپیڑوں سے تھپڑوں سے اپنا منہ سرخ نہیں کرتے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے علی نواز امان صاحب کہہ رہے تھے کہ حالات اور واقعات اور صورتحال اور وسائل دیکھ کے چلنا چاہیے. اور یہ باتیں صرف سیاسی معاملات پہ, نظام سلطنت چلانے کے لیے, نظام حکومت چلانے کے لیے نہیں, بلکہ گھروں کو چلانے کے لیے بھی اگر ہم اس پہ عمل کریں کہ اپنی بساط کے مطابق, اپنی چادر کے مطابق, اپنے وسائل کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں تو زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے. بات کسی اور طرف تھوڑا لے چلتے ہیں, سیاسی معاملات سے. عید کے دوسرے تیسرے دن یہ کیسے دن گزرے, آپ نے یہ کرونا والی زندگی کیسے بطور نظام حکومت میں رہتے ہوئے, بہت مصروفیات بھی ہیں, لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا بھی ہے, آئسولیشن کی پابندیاں بھی ہیں, تو کیسے آپ فیل کر رہے ہیں؟ سر کے ساتھ ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے بھی ہونا ہے. دیکھیں ایک تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے ایز اے ممبر آف نیشنل اسمبلی. اسلام آباد کے اندر مسئلہ یہ بھی ہے کہ ادھر 3 MNAs ہیں, دیر آر نو MPAs.
اسلام آباد میں اس کا بوجھ بھی تو ہمارا ڈائریکٹلی ہم نے کوئی 8 ساڑھے 8 لوگوں کے نمائندہ ایک نمائندہ ٹھیک ہے جی. اسد بھائی بھی اسی طرح, خرم بھی اسی طرح. اور جب آ گیا اور جو لاک ڈاؤن ہوا تو سب سے پہلا جو ایریا پاکستان میں لاک ڈاؤن ہوا پراپر وہ میرا ایریا باراکو تھا, اس کے بعد شہزاد ٹاؤن ہوا, راول ٹاؤن, مطلب یہ ایریاز لاک ڈاؤن ہونے شروع ہوئے. رمسا کالونی تھی وہ لاک ڈاؤن ہوئی. اور جو پھر ہمارے پاس سامنے ٹاسک آیا, خان صاحب نے اس پہ بڑی کلیئر انسٹرکشنز دیں سارے اپنے MNAs کو کہ مشکل ٹائم میں آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا. تو ہم نے پھر اس کے اوپر ایک کمپین چلائی میں نے NA53 کی حد تک, اور پھر ہم نے کچھ 4000 خاندانوں کا راشن تقسیم کیا ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر. اس کا ایک بہت بڑا ٹیم بنانی ہوتی ہے جس نے بائنگ کرنی ہے, جس نے اس کی پیکنگ کرنی ہے, پھر اپنے لوگوں کو وارڈ لیول پہ لسٹیں بنوانی ہیں. پھر اس کے تو آپ بڑے ماہر ہیں, اس کی آپ کی بڑی ٹریننگ ہے ٹیمیں بنانے کی. لیول سے کام شروع کیا, ہم شاہد ہیں اسلام آباد کے رہائشی ہونے کے ناطے. اچھا یہ بتائیں علی بھائی کہ آپ کا بھی بچپن گزرا ہے, ایک تو بچپن کی عید کی اور اس عید میں کیا فرق ہے, بچپن کہاں گزرا اور پھر آپ پڑھے کہاں؟ سر میں پیدا اسلام آباد ہوں, پھر گورنمنٹ سرونٹ تھے میرے فادر, اس کے بعد ابو کی ٹرانسفر ہو گئی کراچی, آئی لیوڈ دیئر فار 3 ایئرس. اس کے بعد کوئٹہ, پھر اس کے بعد دوبارہ کراچی. میں کراچی سے پھر میرا میٹرک ہے, پھر واپس لاہور, گورنمنٹ کالج لاہور, پھر اسلام آباد 92 میں آئی واز بیک ان اسلام آباد, اور پھر 92 سے لے کے یہیں پھر سارا. یہ آپ نے تو طالب علمی بھی پورا پاکستان پھیر لیا. جی جی سر, مطلب آپ وفاق کی علامت قرار دے سکتے ہیں جی. یہ سندھ میں بھی رہے, کراچی میں رہے, پنجاب میں بھی لاہور, کوئٹہ بھی رہے, اسلام آباد میں بھی رہے, اسلام آباد کے نمائندے. جی ہاں. پھر 92 کے بعد سے پھر میری ایجوکیشن بھی یہاں سے, اور پھر 93 کے بعد سے, اور پھر ابھی تک میں پھر اسلام آباد. زبردست. تو عید کا کیا فرق ہے جو سر؟ بہت فرق ہے سر. پہلے آپ عید کرتے تھے, اب وہ عید آپ کی ہوتی تھی, آپ کی اپنی عید ہوتی تھی, آپ نے اپنے لیے سب کچھ کرنا ہوتا تھا. اب یہ عید ہے, یہ لوگوں کی عید ہے, آپ نے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, لوگوں کی خوشی غمی میں آپ نے اس میں شریک ہونا ہے, لوگوں کو یہ اعتماد دینا ہے, لوگوں کو احساس لانا ہے کہ ان کا نمائندہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. سر یہ عید تو آپ لوگوں کی عید ہے. اچھا سیاست میں ہم سمجھتے ہیں کہ ذاتی زندگی جو ہے یہ ڈسٹرب بھی ہوتی ہے, اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں سیاست کے, تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے, فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ سر اگر آپ یہ دیکھیں, کیونکہ سیاست میں بیچارے بدنام زیادہ ہوتے ہیں اور نیک نام کم ہوتے ہیں, پر اگر سیاست کو آپ صرف ایک, جس طرح پرائم منسٹر صاحب آپ دیکھ لیں, ان کی جو زندگی ہے, آپ نے جتنے ان کی سیکریفائزز ہیں اپنے گھر سے سٹارٹ کر لیں اور ساری ان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, تو سیاست تو سیکریفائز کا نام ہے سر, اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں دیکھتے ہیں. تو اگر میں اس کو اپنے اوپر لیتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر میں سیاست سے پہلے اپنی زندگی, میں اپنے لیے زندہ تھا, میں اپنے گھر والوں کے لیے زندہ تھا, میں اپنے بچوں کے لیے زندہ تھا, میں اپنی فیملی کے لیے میرے, پر سیاست میں آنے کے بعد پھر آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اور جو آپ نے لوگوں سے وعدے کیے ہیں, جو اس کا آپ کے اوپر وہ ہے برڈن جو آپ نے فلفل کرنا ہے, وہ تو پھر وہ تو اگر آپ اس کو فیل کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ جواب دیں اللہ کے بعد لوگوں کے, تو پھر تو آپ کی زندگی پھر اپنی زندگی رہتی نہیں ہے. آپ صبح بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, دوپہر میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں, شام میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو میں نے اپنے لوگوں سے وعدے کیے ہیں وہ میں نے کس طرح ان کو ڈیلیور کرنا ہے. یہ اب تو خیر وہی بات کہ عوامی نمائندے اور عوامی زندگی کے اوپر بھی عوام کا حق بن گیا, ووٹر کا حق بن گیا. جب زندگی خالصتاً اپنی تھی تو تعلیم کے علاوہ دیگر غیر نصابی سرگرمیاں, کھیلوں سے دلچسپی, کوئی اسپیچ سے دلچسپی, کوئی اور کیا سرگرمیاں تھیں؟ سر کرکٹ بہت کھیلی, اسپورٹس میں میری بہت زیادہ دلچسپی تھی. میں کراچی لیول پہ ٹیبل ٹینس کھیلا ہوں, کرکٹ تو ہر وقت ہی کھیلے ہیں پر اس لیول پہ نہیں کھیلے. باقی جتنی اسپورٹس آپ کہیں گے, بیڈمنٹن, آپ مجھے ہاکی, فٹ بال, ساری اسپورٹس کی ہیں میں نے, ساری 1 to all ساری اسپورٹس کی ہیں. سائیکلنگ تک میں نے بہت کی ہے. پڑھائی بس میں ٹھیک تھا, کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں تھا میں, بٹ ٹھیک تھا ایز کمپیئر ٹو مائی ادر. میرے بہن بھائیوں تھے وہ ماشاء اللہ سارے زبردست, میں نارمل ہوتا تھا بس. پر میں اسپورٹس میرا پسندیدہ, اگر آپ کہیں کہ میں اگر مجھے کوئی اسکول میں بھی جاتا تھا تو وہاں میں ٹیبل ٹینس کھیل رہا ہوتا تھا, واپس آتا تھا میں کرکٹ کھیل رہا ہوتا تھا, اور جب کوئی سیزن خراب ہو نے انڈور گیمز کرنی تو پھر ہم بیڈمنٹن کھیل رہے ہوتے یا اسکواش کھیل رہے ہوتے. تو اپنی ساری زندگی میں اسپورٹس میں میرے بہت زیادہ رجحان رہا ہے اسپورٹس کی طرف. اچھا علی جی ایک بات بتائیے, یہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کے باقی بہن بھائی جو ہیں وہ لائق فائق ہیں, آپ نارمل,
اچھا جو نارمل ہے اس کو ناموری مل گئی، یہ کیسے لگتا ہے؟ دوسرا لوگ چھٹیاں گزارنے بڑے ٹھنڈے علاقوں میں جاتے تھے، اب بھی جاتے ہیں ظاہر ہے، آپ کو جب چھٹیاں ہوتی تھی گرمیوں کی آپ سیالکوٹ چلے جایا کرتے تھے؟ ہاں جی، اچھا میرا جو سارا ہے رشتہ داری، بالکل نظر بھائی آپ ٹھیک بات کریں، میرا بہت سارے خاندان کے لوگ سیالکوٹ رہتے ہیں. میرا جو اپنا گاؤں ہے وہ ساہیوال کے اندر ہے، جو میرا نانکا ہے وہ فیصل آباد کے اندر ہے. تو ہماری جو عید ہوتی تھی پہلا دن یہاں گزارنا ہے اور اس کے بعد پورا راؤنڈ ہوتا تھا، پورا پنجاب پھر پورا پنجاب سے گھومنا ہوتا سی. ایون جب ہم کراچی بھی تھے تو ہم آتے ہوتے تھے بائی روڈ، تو پہلے ساہیوال سٹاپ ہوتا تھا، پھر ہم نے فیصل آباد جانا ہوتا تھا، فیصل آباد کے بعد پھر اگر کہیں اور جانا ہے تو پورا ہم اسی طرح گھومتے تھے. بالکل ٹھیک بات کی ہے آپ نے، بٹ لائف از لائک دس، مطلب اسی طرح کی ہے ساری عمر. اچھا ایک اور بات ہے کہ ظاہر ہے جو آپ کی پہلے لائف تھی، فیملی کی لائف تھی، پھر آپ سیاست میں آ گئے، لوگوں سے جڑ گئے، ایک تعلق ہو گیا، مگر کہیں نہ کہیں کوئی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ انسان کسی کے بھوکے بچے کو جب کھانا کھلا دیتا ہے، کسی بیوہ کی خدمت کر دیتا ہے، کسی یتیم بچے کی نوکری لگوا دیتا ہے، تو کہیں نہ کہیں سکون تو ملتا ہے. انسان پھر کہتا ہے کہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے یار، میں بڑا کھپتا ہوں، بہت مصروف رہتا ہوں، مگر یہ تو ہے میں نے یہ نیکی تو کر دی. یہ آپ نے بڑی زبردست بات، جو سیٹسفیکشن اس کام میں ہے نا، کسی کام میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو ہم نے وعدے کیے ہیں اسلام آباد کے لوگوں سے، جب اس میں سے ایک بھی کوئی اچیو ہوتا ہے نا، اس رات آپ کی مطلب آپ اس خوشی کو آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ہم نے اسد بھائی نے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اسد بھائی اپوزیشن کے ایم این اے تھے. اسد بھائی سے مراد اسد عمر ہے؟ جی اسد عمر صاحب. ٹھیک ہے، وہ چونکہ روٹین میں آپ کہتے ہیں تو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو تو ہم بتا دیں. جی اسد عمر صاحب نے جو ایم این اے تھے اسلام آباد میں اپوزیشن میں، تو انہوں نے ایک پارلیمنٹ میں تقریر بھی کی تھی اور اسلام آباد کے لوگوں سے ایک وعدہ کیا کہ ہمارا اسلام آباد کے لوگوں کا کوئی اسلام آباد کی نوکریوں میں کوٹا ہی نہیں ہے، ہمیں پنجاب کے ساتھ ہے. یہ بڑا ظلم ہے. جی ظلم ہے، بالکل آپ سمجھیں. تو ہمارے جو دیکھیں سرکاری افسر سب سے اسلام آباد بسایا ایک ان کے جو لوکل لوگ تھے، ٹھیک ہے، جو یہاں کے آبائی لوگ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہو اسلام آباد میں نوکری، ان کی اولادیں اب یہاں پہ ہیں. میں سمجھتا ہوں جو مقامی ہیں ان سے زیادہ ان لوگوں نے بسایا جو ادھر نوکریاں کرتے. ٹھیک، اس کوٹے کے معاملے میں بڑا کام کیا. اس کے بعد ہم نے اس کو پک کیا، اور جس دن یہ کیبنٹ سے پاس ہوا 50% کوٹا اسلام آباد کے لوگوں کو جن کے اسلام آباد کا ڈومیسائل ہے، اس دن جو ہمیں خوشی تھی آپ سوچ نہیں سکتے اس چیز. صحیح ہے، یہ بڑا ایک ناانصافی والا مرحلہ تھا جو آپ نے ختم کرایا. 22 لاکھ لوگ، اور یہ ناانصافی دیکھیے کتنے سالوں سے جاری تھی، 60 سالوں سے. اور کوئی سر یار میں حیران ہوں، یہاں تک کہ نیر بخاری صاحب یہاں رہے ہیں، وہ چیئرمین سینٹ رہے ہیں، وہ صدر پاکستان رہے ہیں، طارق فضل چودھری صاحب کیڈ منسٹر رہے ہیں، انجم وکیل یہاں سے ایم این اے رہا ہے. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو، جو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم یہاں کے آبائی لوگ ہیں، ہم لوگ یہاں کے لوکل ہیں. اور انہوں نے اسلام آباد کے جو مین دیکھیں، آپ کسی پروونس میں چلے جائیں، نوکری آتی تو پروونس کے لوگوں کو نوکریاں ملتی 1 سے 16 تک کی، اور اسلام آباد کے لوگوں کو کوئی نوکریاں نہیں تھیں. ہمارے تعلیم کے یا قائد اعظم یونیورسٹی ہے، یا اسلامک یونیورسٹی ہے، یا اردو یونیورسٹی ہے، یا علامہ اقبال یونیورسٹی ہے، اور یہاں کوئی کوٹا نہیں تھا اسلام آباد کے بچوں کا. اچھا یہ ظلم آپ نے ختم کروا کے ایک طرح سے اسلام آباد کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا. سر اس کے بعد دوسرا بڑا ایشو سر، آپ مظہر بھائی آپ کو، کیونکہ آپ بھی لوگوں میں رہتے ہیں ہر وقت، آپ لوگوں میں رہتے ہیں ہر وقت، تو آپ سفارش کر رہے ہوتے ہیں میرے کہا ٹینکر بھیج نہیں پانی دا. یہ اسلام آباد فیڈرل کیپٹل کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ غازی بروتا سے ہم لائن لے کے آئیں گے پانی کی، جو 100 MGT پانی اسلام آباد کو ملے گا، 100 MGT پانی پنڈی کو ملا. 150 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے. 17 جون کو اس کی انشاءاللہ تعالی ہم ٹینڈر کھول رہے ہیں. 17 جون کو انشاءاللہ تعالی انٹرنیشنل بیڈنگ پہ 17 جون کو ٹینڈر کھول رہا ہے. اس کی کنسلٹنسیز ہائر ہو رہی ہیں 2 کہ اسلام آباد کے اندر پہلے پانی تقسیم کیسے ہوگا، اور اسلام آباد پانی آئے گا کیسے، اور اسلام آباد راول پنڈی. جی یہ تو آپ نے بہت بڑی خبر دے دی، بہت زبردست تھی. یہ تو اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے اور اسلام آباد کے قرب و جوار میں رہنے والوں کے لیے یقیناً بہت بڑی خبر. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک پر.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے علی نواز امان صاحب نے اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے بہت بڑی خبر دی, اور اسلام آباد میں رہنے والے پتہ ہے پانی کی بہت بڑا مسئلہ, ٹینکروں کے مسائل, اور پھر یہ بھی مسائل کہ جب NIH کی بعض رپورٹس آتی تھیں کہ جو پانی ہے وہ اس سے وہ صاف پانی ہی نہیں ہے, وہ یرقان پیدا کر رہا ہے, بہت ساری بیماریاں پیدا کر رہا ہے. علی نواز امان صاحب, یہ تو پانی کا معاملہ تو آپ نے حل کر دیا. ایک معاملہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو لوگ پنجاب سے آتے ہیں, اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے, لوگوں نے تھانے کچہری کے معاملات, ہسپتال کے معاملات, نظام سلطنت کے سارے معاملات کے لیے ادھر جو موٹر وے والی سائڈ ہے وہ تو بڑی ٹھیک ہے, لیکن جو GT روڈ کا جو لنک ہے اس سے جیسے ہی رواس سے آگے ٹی چوک سے کراس کرتے ہیں ہر وقت ٹریفک وہاں پھنسی رہتی ہے. اس کو پنجاب کو وفاقی دارالحکومت سے ملانے کے لیے ان شاہراہوں کو کھلا کرنے کے لیے سر اس میں دو بہت بڑے جو باٹل نیکس تھے, ایک تھا وہ کورنگ برج اور دوسرا تھا PW انٹرچینج. PWD جہاں 70,000 گاڑی وہاں سے ڈائیورٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, جو PWD جہاں سے آپ رائٹ ہوتے ہیں اور لیفٹ ہوتے ہیں. تو شکر الحمدللہ اسی مہینے کے اندر ہم نے کورنگ برج 1 سال کے اندر وہ بن جائے گا, اور اسی 1 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی PWD انٹرچینج بن جائے گا. تو آپ کی یہ ساری جتنی ٹریفک کا جو یہ کنجیشن تھا یہ سارا کا سارا روات تک ختم ہو جائے گا, اور آپ کو تھرو کوریڈور ملے گا, سگنل فری کوریڈور فرام شاہ فیصل مسجد ٹل آپ کا روات تک. اچھا یہ تو اپنے پنجاب بھر کے لوگوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. اور ہماری دیکھیں اسلام آباد کا بہت بڑی بدقسمتی رہی کہ بنایا CDA نے, بہت بڑا کام کیا CDA نے, پر پچھلے 92 کے بعد سے ایک بھی سیکٹر نہیں بنا سکے. جو ایک بھی سیکٹر نہیں بنا سکے, یہاں لوگ ریٹائر بھی ہو رہے ہیں, یہاں لوگوں کو دوسری رہائشیں بھی چاہیے. تو اسلام آباد کی آبادی اس کے سبربز میں پھیلی ہے, یا تو GT روڈ یا پشاور روڈ کی طرف پھیلی ہے, یا اس آپ کی روات والی سائڈ کی طرف پھیلی ہے. زیادہ تر جو آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں ان 2 طرف بنی ہیں, تو آپ کی بہت بڑی پاپولیشن یہاں چلی گئی جو روز شہر کی طرف آتی ہے. تو یہ بہت بڑا کنجیشن تھا. شکر الحمدللہ یہ دونوں نئے سیکٹرز بھی کھول رہے ہیں. جی سر, میں اگر اشارہ کیا ہے تو پھر اسی لیے میں بھی یہی برلا صاحب کا قلمی معاف یہی پوچھنے لگا تھا کہ کیا وجہ ہوئی, کیا مصیبت آن پڑی, اتنے بڑا CDA خود کچھ نہیں کر سکا اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے بڑا پھیلاؤ کیا. بہت بڑا عذاب تھا. دیکھیں جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے 1894 گورے کا بنایا ہوا نظام تھا, CDA کے 1960 آرڈیننس میں انیکٹ ہو گیا. CDA نے جو بنا دیا, پر جب یہ ہمارا پچھلے 92 کے بعد سے لوگ جو اسلام آباد کی زمینوں کی قیمتیں بڑھیں, اسلام آباد کے لوگوں آپ نے دیکھا لینڈ مافیاز ادھر انوالو ہوئے, تو جو لوگوں کی آبائی جن کی آبائی زمینیں تھیں جن کو آپ CDA نے کہا کہ ہاں بھائی یہ میں نے ایکوائر کر لی ہے, جو ہمارا وہ پرانا ریٹ ہے اس کے اوپر تم یہ پیسے لو, یہ اپنا بلڈ اپ کے پیسے لو اور جاؤ فارغ ہو. تو پھر لوگ کھڑے ہو گئے. جب لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ سیکٹر سٹالڈ ہو گئے. تو ہائی کورٹ نے میرے ہی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا, اور الحمدللہ میں آپ ہی کے پروگرام کے چینلز کی وساطت سے بتا رہا ہوں, ہم نے E12 کو کلیئر کر دیا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب جیسے یہ عدالتیں کھلیں گی ہم نے اس میں جا کے رپورٹ پیش کرنی ہے. E12 اور I12 انشاءاللہ تعالیٰ دونوں سیکٹرز آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری گورنمنٹ میں ان کو بنتے دیکھیں گے, اور بساتے ہم ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ تھا, آپ نے راول ڈیم چوک دیکھا ہے جہاں شیل کا پمپ بھی ہے, کہ جتنی بھی ٹریفک آتی تھی تو وہاں جا کے جیم ہو جاتی چھٹی کے ٹائم. وہاں بھی ہم ایک فلائی اوور دے رہے ہیں اور ایک انڈر پاس دے رہے ہیں. اور ایک بہت بڑا مسئلہ, پورے پاکستان کی ایک ٹریفک آتی ہے اور 12 کو جا کے جیم ہو جاتی تھی, ساری کشمیر کی طرح, سارے گلیات کی طرح. 3.5 کلومیٹرز لمبا پول انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا اس کی ڈیزائن فیز کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ CDWP میں آ رہا ہے 2 تاریخ کو, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم اس اگست یا سپٹمبر میں شروع کریں گے اور اپنے اس ٹینیور میں اس کو ختم کریں گے. اچھا, کوئی یہ تو ہو گئی سڑکیں, کوئی پھول بھی لگا رہے ہیں؟ اسلام آباد تو پھولوں کا شہر ہے. ہسپتال دیکھیں, پیمز اور پولی کلینک کے علاوہ اسلام آباد میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے بڑا. یہ تو 40-50 سال سے یہی ہسپتال ہے. بالکل 10,000 آؤٹ ڈور پیشنٹ ہے پیمز کا. اس پولی کلینک کی آپ نے سنا ہوگا کہ ارجنٹینا پارک میں ایکسپینشن ہو رہی ہے اب اس تک نہیں ہوئی. ہم نے G11 میں 5 ایکڑ کا پلاٹ منسٹری آف ہیلتھ کو لے کے دے دیا ہے. اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ کا کنسلٹنٹ اس کے ہم ہائر کر رہے ہیں. 200 بیڈ کا ہاسپٹل G11 بن رہا ہے, 200 بیڈ کا ہاسپٹل آپ کا ترنول پہ بن رہا ہے, 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہمارا 12 کو شروع ہو گیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 200 بیڈ کا ہاسپٹل ہم ترلئی بنا رہے ہیں. اچھا, یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی توجہ دی, 4-5 ہاسپٹل آپ بنا رہے ہیں. یہ جو ہماری حکومتیں رہیں جمہوریت کے نام پر 35-40 سال,
ان کو کوئی خیال نہیں آیا کہ بھئی آبادی بڑھ رہی ہے، 40 سالوں میں کوئی ہسپتال انہوں نے اسلام آباد میں نہیں بنایا، لاہور میں نہیں بنایا. لاہور میں جو آخری ہسپتال سرکاری بنا وہ 88 میں بنا، جناح ہسپتال. پنڈی میں بھی یہی صورتحال ہے اور آبادی بہت بڑھ گئی. سر ہمیں ساری چیزیں پرائیویٹائز کر دیں. سر آپ دیکھ لیں، آپ کے بعد یہاں شفا بنا، یہاں کلثوم بنا، اس کے علاوہ کتنے چھوٹے قائد اعظم بنا. ہم نے ہر چیز پرائیویٹائز کر دی. ہم نے لوگوں کو کہنا کہ صرف آپ نے پیدا خود ہو جانا ہے اور باقی آپ کو ہم نے آپ کو لوگوں کے حوالے کر دیا. تعلیم آپ نے ساری پرائیویٹائز کر دی. اسلام آباد میں 2.5 لاکھ بچہ پرائیویٹ اسکول میں آ جاتا ہے. 2.5 لاکھ بچہ پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے. اور جو ہمارا 2 لاکھ بچہ گورنمنٹ اسکول میں جاتا ہے، اگر آج میں اسے برلا صاحب کہہ دوں نا جا کے کہ آپ پرائیویٹ اسکول میں چلے جائیں، آپ کو فیس نہیں دینی پڑے گی، تو آپ کے اسکول آج سرکاری اسکول خالی ہو جائیں. ہم نے تعلیم پہ کوئی توجہ نہیں. 98 میں ہمارا سلیبس چینج ہوا تھا، کریکولم پہ کام ہوا تھا. 2250 ٹیچرز ہمارے ڈیلی ویجز کے اوپر ہیں. ہمارا ٹیچرز کا شارٹیج ہے. پھر کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی ان کی. ہم نے نہ ایجوکیشن پہ کام کیا، نہ ہم نے ہیلتھ پہ اوپر کام کیا. ہم نے اگر کوئی کام کیا تو بڑے بڑے پروجیکٹس کے اوپر کیا جو لوگوں کو نظر آئیں گے، بس. اس کے علاوہ ہم نے کچھ. اچھا علی، ایک اور سوال ہے علی ایوان صاحب کہ یہ کرونا کا جو موسم ہے، اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہماری ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دی. کیا حکومت جو ہے یہ فیصلہ کرے گی کہ کرونا کے بعد بھی جیسے یورپ میں، چین میں، دوسرے ملکوں میں شاپنگ مال جو ہیں 5-6 بجے بند ہو جاتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی کوئی ایسا فیصلہ ہوگا یا نہیں؟ سر دیکھیں، دنیا نے ابھی تک جو اپنے شروع میں لاک ڈاؤن کی بات کی تھی، ہمارے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ لاک ڈاؤن کی پالیسیز کے اوپر. کسی کو یہ نہیں پتا واللہ صاحب کہ کرونا کتنا عرصہ چلے گا. جو لیٹسٹ ریسرچ اور لیٹسٹ جو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں، جن کو لیبس جو اس کو چلاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال نومبر دسمبر تک اس کی کوئی ویکسین تیار ہوگی. اگلے سال؟ جی اگلے سال نومبر دسمبر تک. تو ہم نے کرونا کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور کرونا کے ساتھ زندہ رہنا سیکھنا ہے ہم نے، اور کرونا سے جنگ کرنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے، وہ ڈر کے نہیں کر سکتے ہم، احتیاطی تدابیر کے ساتھ رہتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ یہ چیزیں بینیفٹ بھی بہت کچھ ہوا ہے. بینیفٹ ایک تو تیل کا بینیفٹ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جو تیل کی پرائسز کریش کی، ٹھیک ہے، اس میں پاکستان کو بھی فائدہ ہوا. آپ کے فارن ریزروز کم ہوتے ہیں، آپ کی تیل کی بچت بہت زیادہ ہوئی ہے، فارن ریزرو کی بہت بچت ہوئی. پر دوسرا، ہم اپنی قوم کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں، صحیح سمت دے سکتے ہیں. جو آپ نے بات کی کہ صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ آپ دیکھیں گے، ہم نے پہلے آپ نے دیکھا جتنے ہم نے شروع کیا تھا رمضان میں، ہم نے صبح 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک کیا تھا. عام دنوں میں بھی ہم اسی پالیسی کی طرف جا رہے ہیں کہ 9 سے لے کے 8 صبح 8 سے لے کے شام 5 بجے تک اپنا مالز کھلے رہیں، شاپنگ سینٹرز کھلے رہیں، دکانیں کھلی رہیں، اس کے بعد بند ہو جائیں. اس میں ہماری قوم کا فائدہ ہے، پاکستان کا فائدہ. اچھا، امپریشن ایک یہ بھی ہے، اور جو تنقید کرنے والے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ کھول تو دیے ہیں، اس کا کیا ہمارے پاس میئرز ہیں کہ یہ بہت زیادہ پھیلے گا. عید کے بعد جب لوگ، ظاہر ہے کہ لوگوں نے موومنٹ بہت کی ہے، عید کے لوگ آئے ہیں، واپس جائیں گے، تو یہ بہت زیادہ پھیلے گا، تو اس کے لیے بھی کچھ سدے بات. سر پھر یہ کہتے ہیں دنیا میں جتنے بھی لاک ڈاؤنز ہوئے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ اس سے کرونا پھیلنا بند ہو جائے گا. دبئی میں سب سے سخت لاک ڈاؤن ہوا، اور کل جو دبئی میں کیسز آئے وہ 700 کیسز آئے ہیں کرونا کے. کتنا تھا شہر دبئی؟ اتنا سا شہر. سب سے 2000 درہم فائن ہے اگر آپ باہر نکلتے ہیں. آپ نے کمپیوٹر پہ اجازت لینی ہے، میں نے ٹھک ٹھک کر کے جی مجھے اجازت ہے، میں نے یہاں سے جا کے چیریز خریدنی ہے. اتنا سخت لاک ڈاؤن ہوا ہے. تو 700 پیشنٹ جو دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک جو منطق ہے، جو حکمت ہے، جو وزڈم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بیئر نہیں کر سکتا ایک ساتھ اگر اتنا پیشنٹ آ جائے گا. تو اس کو جو ایک ساتھ جو اس کا پھیلاؤ ہے، اس کو روکنے کے کہ ہیلتھ سسٹم کی اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنی. پاکستان میں 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا. آج 3 مہینے ہو گئے ہیں، 3 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اس سسٹم کو چلتے ہوئے. ہم نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی. یہ بات بالکل ختم کرتے ہیں. یہ جو بات علی رضا الوی نے شروع میں کی تھی نا کہ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے، تو میرا خیال ہے ہمیں بھی اسی پہ عمل کرنا چاہیے. جی بالکل. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا کہ بات صرف یہی ہے کہ اپنی چادر، اپنی بساط دیکھ کے ملکوں کو، حکومتوں کو، عوام کو، اور ہمیں ذاتی طور پہ بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ اپنی گنجائش کے مطابق اپنے طرز زندگی کو اپنائیں. آج اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ رکھے گا.